اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے رحم کرنے والا ہے۔ درود ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی یاد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو شوز ہیں، سوری حضرت صاحب کہتے ہیں شوز نہیں کہنا، جوتا بھی نہیں کہنا، نالین بھی نہیں کہنا، کسی نے پیچھے سے بات دی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں نالین پاک کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ نالین پاک، اس کی شبیہ سینے پہ سجانی ہے۔ میں ایک جملہ سمجھانے لگا ہوں آپ کو کہ نالین وہ کہتے ہیں نالین پاک ہے، آپ سمجھدار ہیں، وہ جو نالین پاک ہے وہ حضور کے پاک جسم میں قبلہ نالین کا سٹیٹس کہاں ہے؟ پیچھے سے آواز آئی پاؤں کے نیچے، بالکل ٹھیک کہا، یعنی جو نالین مصطفیٰ ہیں ان کا سٹیٹس ہے پاؤں کے نیچے۔ معاذ اللہ کوئی حضور کے جسم کا وہ حصہ تو نہیں، کوئی حضور کے جسم کا معاذ اللہ کوئی ٹکڑا تو نہیں۔ او یارو میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اللہ کرے سمجھ آ جائے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اس کا مطلب ہے وہ نالین کو پاک کہتے ہیں اس لیے کہ اس کے اوپر مصطفیٰ کے پاک قدم لگے، تو وہ نالین ہے پاک۔ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا زنگ ہو جا۔ جو نالین میرے مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے آئے وہ حضرت جی تو کہے پاک ہے تو سر سے پاؤں تک پورے کا پورا محمد جس ابو طالب کی گود میں آئے وہ گود کتنی پاک ہوگی؟ نبوت جس کی گود میں پلتی رہی، رسالت جس کے دیے ہوئے لقمے کھاتی رہی، نبوت جس کے دیے ہوئے کپڑے پہنتی رہی، ساری دنیا تو ناپاک ہو سکتی ہے، میرے مصطفیٰ کو پالنے والا ابو طالب ناپاک نہیں ہو سکتا علیہ السلام۔ میں سب سے چھوٹے بچے کو قرآن دوں، سب سے چھوٹے بچے کو قرآن دوں، بیٹا یہ لو قرآن، اور معاذ اللہ یہ بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ادھر رکھ دو، سب سے چھوٹا بچہ شاہ جی وہ بھی مجھے کہے گا حضرت جی قرآن ہے پاک، تو اسے پاک جگہ پہ رکھیں گے، اسے قرآن پاک ہے نا تو اسے پاک جگہ پہ رکھیں گے۔ اس کا مطلب ہے چھوٹے سے بچے میں یہ سینس ہے، یہ شعور ہے، یہ عقل ہے کہ قرآن پاک ہے، اسے پاک جگہ پہ رکھا جائے گا۔ تو مفتی جی خدا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ قرآن کو ناپاک جگہ پہ نہیں رکھتے، چاہے کوئی شیعہ ہے، چاہے کوئی سنی ہے، چاہے کوئی اہل حدیث ہے، چاہے کوئی دیوبند ہے، آپ قرآن کو ناپاک جگہ پہ نہیں رکھتے، تو خدا نے قرآن والے کو ہائے 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 جس گود میں رکھا ہوگا وہ گود بھی پاک ہوگی، تو پاک مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام سے اس لیے مفتی صاحب کو چڑ ہے، میں تو کئی بار سوچتا ہوں، رات کو روتا ہوں کہ سرکار ابو طالب علیہ السلام سے ان کو پرابلم کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ مولا کے بابا ہیں، اور میرے مولا کے بابا پہ اگر مگر کرنے والوں، اف بٹ کرنے والوں، تم کو کسی اور کا باپ کیوں نظر نہیں آتا؟ سرکار ابو طالب علیہ السلام پہلے ناصر رسول ہیں، پہلے اللہ کے دین کے پہلے مددگار ہیں، اللہ کے توحید کے جلسے کے پہلے بانی سرکار ابو طالب ہیں علیہ السلام، پہلے ناصر مصطفیٰ سرکار ابو طالب علیہ السلام ہیں۔ میں اکثر یہ حدیث سنایا کرتا ہوں نا کہ حضور نے فرمایا تھا مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہو تو علی کا ذکر کرو۔ شاہ جی قدم چوم کے نقطہ کہنے لگا کہ مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہے تو علی علیہ السلام کا ذکر کرو، جو خوش ہو جائے گا وہ مومن ہوگا،
جس کے چہرے پہ مروڑ آ جائیں گے، چہرہ متغیر ہو جائے گا، وہ منافق ہوگا؟ میں اللہ معاف کرے، میں سادات کے قدموں کی خاک ہوں، قدم چوم کے، یہ میری اپنی رائے ہے، اس سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے 100 بار، لیکن میں کہتا ہوں جو آج کا ماحول ہے نا، آج کے ماحول میں مومن اور منافق کی پہچان مولا علی سے نہیں ہوتی۔ پتہ کیوں؟ وہ کہتے جی کون لانتی ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتا؟ ہم مانتے ہیں، کیوں نہیں مانتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، ہم چوتھے خلیفہ تھے، مانتے ہیں ہم۔ ادھر ان کو گنجائش مل گئی۔ یہ میری بات ہے، ہاتھ جوڑ رہا ہوں، فتوے نہ لگانا، اختلاف کر لینا۔ میں سوچتا ہوں کہ آج کے ماحول میں یہ جو ایٹماسفیئر ہے آج کل، اس میں مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہے نا، علی کا ذکر نہ کریں، علی کے بابا سرکار ابو طالب کا بھی